خواب بنے حقیقت۔ تحریر سیدہ حیدر۔ کعبے کے سامنے وہ اپنے شریک حیات کے سامنے بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ہر طرف طواف کرتے لوگ، ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھتے انسان اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے۔ یہ برابری کا حساب کتنا اچھا رکھا ہے نا اللہ پاک نے، کہ چاہے آپ گورے ہوں یا کالے، خواہ کسی بھی ذات سے تعلق رکھتے ہوں، گنہگار ہوں یا نیکوکار ہوں، امیر ہوں یا غریب، وہ سب کو اپنے گھر بلاتا ہے، اور کوئی اس سے سوال بھی نہیں کر سکتا کہ اس کو کیوں بلایا۔ شکر ہے اللہ کے ہاں ہم سب برابر ہیں۔ نوافل پڑھ کر وہ صفا مروہ کے گرد چکر لگانے چلی گئی۔ ایک دو چکر لگانے کے بعد اس کی سانس پھولنے لگی۔ صفا مروہ جو ایک ماں کا صبر تھا، ایک چھوٹے بچے کا بلبلانا تھا۔ صفا اور مروہ کی کہانی تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ یہ مقام اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ ہاجرہ، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی، ان کے جد و جہد کی یاد دلاتا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کی خاطر کی۔ اللہ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو کھانے پینے کی کچھ چیزوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کے ریگستان میں چھوڑ دیا تھا، جہاں کسی قسم کی کاشت اور پانی کا وجود نہ تھا۔ کچھ وقت کے بعد ماں بیٹے کے پاس موجود اشیاء ختم ہو گئی تھیں۔ پیاس سے بلبلاتے ننھے اسماعیل کی چیخیں سیدہ ہاجرہ کو کلیجہ چیر دیتی۔ اس پر وہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئیں کہ شاید اپنے بیٹے کو بھوک اور پیاس سے بچانے کے لیے کچھ مل جائے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ سیدہ ہاجرہ وہاں سے اتریں اور پھر مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر دوڑیں۔ جب وہ تھک ہار کر چکنا چور ہو گئیں تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی نصرت کے لیے بھیجا۔ جنہوں نے زمین پر اپنا عصا مارا تو وہاں اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نزدیک پانی نمودار ہو گیا۔ سیدہ ہاجرہ نے اپنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر سجدہ شکر ادا کیا۔ انہوں نے خود بھی پانی پیا اور ننھے اسماعیل کو بھی سیراب کیا۔ سیدہ ہاجرہ نے فرمایا، زم الزما، پانی جاری ہو گیا، پانی جاری ہو گیا۔ یوں چشمے کا نام آب زمزم پڑ گیا۔ اللہ رب العزت نے صفا اور مروہ کے درمیان سیدہ ہاجرہ کی کوشش کو مسلمانوں کے لیے عمرے اور حج کا رکن بنا دیا۔